اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا راسدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر تلاوت کی ہے۔ گو یہ سورت اپنے دامن میں معنی و مطالب کے سمندر لیے ہوئے ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کوثر اس ماحول میں نازل ہوئی جب حکمت خداوندی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے انتقال فرما گئے، تو کفار نے اپنی بری خصلت کی بنیاد پہ میرے نبی کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ ابتر کا معنی جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جو بے نشان ہو۔ اور ان کا باطل خیال یہ تھا اگر یہ اپنے پیغام کو پھیلا بھی لیتے ہیں تو کتنی دیر تک، جتنی دیر تک خود زندہ ہیں، اس کے بعد جب اولاد نہیں تو نہ نام رہے گا نہ پیغام رہے گا۔ حالانکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے انتقال فرما گئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی، اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ تو پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے اور حضور کے بیٹے ہوئے لیکن نبی نہیں ہوئے، تو پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے باقی نبیوں سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں۔ میرے امام بولتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی ساری مخلوق سے اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں سے آمنہ کا لال محمد ربی افضل ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، حضور آخری نبی، واضح ارشاد فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انتقال کرتے تو میرے حضور کو جب خبر دی گئی تو حضور تشریف لائے تو دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا ابراہیم دل غم زدہ ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ اور پھر اپنے بیٹے کی مدح کرتے ارشاد فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبیا، اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، چونکہ نبی آ نہیں سکتا اس لیے بیٹا زندہ نہ رہا۔ تو اس حکمت کے تحت حضور کے تینوں بیٹوں کو بچپن میں وفات دے دی۔ ہمارا یہ گیا گزریا دور ہے، اس کے باوجود جب کسی کی ہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو پکے دشمن بھی اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں، 4 دن صدمہ ہے، یہ گزر گیا، اس کے بعد دشمنی کریں گے۔ لیکن وہ کتنے ظالم اور کتنے سخت دشمن تھے، حضور کے صاحبزادے انتقال فرما گئے تو حضور کے دل کی ڈارس بندانے کی بجائے مزید دکھ میں اضافہ کرتے ہوئے ابتر ہونے کا تانا دیا۔ میرے حضور کا دل رنجیدہ ہوا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی، انا آتیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کوثر کے 14 معنی علماء نے بیان کیے، ایک معنی اولاد کثیر ہے۔ محبوب یہ بد نصیب لوگ کہتے ہیں تیری اولاد کوئی نہیں، میں خدا کہتا ہوں کہ تیرے جتنی کسی کی اولاد نہیں، جتنی اولاد تیری ہے اتنی کسی کی نہیں۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ تیری تو اولاد بے شمار ہے لیکن جس نے یہ بات کہی ہے وہ بد نصیب ابتر۔ اب یہ بات کہی تھی آس بن وائل نے، اور آس بن وائل کے 4 بیٹے تھے، مرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کسی کو بد دعا دوں تو بد دعائی ہوگی، آپ کسی کو بد دعا دیں تو وہ بد دعائی ہوگی، لیکن اگر اللہ کہے تو پھر تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے تیرا دشمن ابتر ہے تو 4 بیٹے زندہ ہیں، مرتا کوئی بھی نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں 4 بیٹے رہے زندہ ہی تھے، لیکن 4 بیٹے کلمہ پڑھ کے میرے حضور کے غلام بن چکے تھے۔ بیٹے اس کے تھے نعتیں میرے حضور کی پڑھتے تھے، بیٹے اس کے تھے گیت میرے نبی کے گاتے تھے، تو وہ ابتر ہوا، مر گیا، مٹ گیا، نام و نشان بھی ختم ہو گیا، میرے نبی کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی ہے۔ حضور کے صاحبزادے انتقال فرما گئے تو میرے حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ آج دیکھیے دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی نسبی اولاد سید موجود نہ ہو، اور پوری دنیا کے اوپر حضور کی روحانی اور مانوی اولاد، میں آپ باقی ساری امت، یہ حضور کی روحانی اور مانوی اولاد، یہ بھی پوری دنیا کے اوپر، حضور کی نسبی اولاد بھی پوری دنیا کے اوپر۔ لیکن جنہوں نے یہ بات کہی وہ مر گئے، مٹ گئے، نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن میرے نبی کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی ہے۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے، باقی نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی۔ آپ تاریخ پڑھیں تو نبیوں نے عمریں طویل پائی، کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 1200 سال ہے، کسی نبی کی عمر 800 سال ہے، لیکن امتیں تھوڑی تھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال تبلیغ کی، یہ تبلیغ کا دورانیہ 950 سال، عمر اس سے زیادہ ہے۔ تو 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے نبی کی ساری ظاہری زندگی 63 سال ہے، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا، باقی بچتے ہیں 23 سال۔
13 साल मक्का मुकरमा के रस्ते में गड़े खुदे, कांटे बिछे, गोबर की बरियोजरियां डाली गई, गले में कपड़ा डाल के तौ दिए गए, तैफ के बाजारों में पत्थर भी बरसे, नामुआफक हालात के झक्कड़, नुक्ता चीनी की आंधियां, बहुतान तराशियां। मेरे नबी ने शहर मक्का छोड़ा, बाकी बचते 10 साल मदीना मुनव्वरा के। वो भी तारीख का कारी जानता है, कोई असूदा जिंदगी नहीं है। पहले जंगे बदर है, फिर ओहद है, फिर खंदक है, जंगों के अंदर उलझाए गए। लेकिन इसके बावजूद जो मेरे नबी ने तबलीग की और हुजूर की तबलीग मुअस्सर हुई और घर घर जाके मेरे नबी ने पैगाम हक पहुंचाया, उस तबलीग के सिले में हज्जतुल वदा के मौके पे 1,44,000 का मजमा हुजूर के सामने बैठा हुआ था। ये वो लोग थे जो हज करने के लिए आए, और जो लोग घरों में थे अगर उनको भी शामिल करें तो उलमा फरमाते हैं 6 लाख लोग बनते हैं। 950 साल की तबलीग का नतीजा 80 या 82 लोग, 23 साल तबलीग का नतीजा 6 लाख लोग। हफीज जलंधरी बोले वो बिजली का कड़का था या के सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हालात। हुजूर ने एक इनकलाब बर्पा करके रख दिया। बल्कि एक हदीस सुने आपका दिल ठंडा होगा। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जन्नत के अंदर कुल 120 सफ़े होंगी। जन्नत इतनी बड़ी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे हुजूर तक जब सारी उम्मतें जन्नत के अंदर जमा होंगी तो सफ़े बनेंगी 100। बोलिए जरा कितनी सफ़े होंगी? कुल सफ़े जन्नत के अंदर 120 होंगी, और मेरे हुजूर ने फरमाया 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। 40 सफ़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी उम्मतें जन्नत के अंदर जमा हुई तो 40 सफ़े बनी, और 80 सफ़े सिर्फ हुजूर की उम्मत की होंगी। बल्कि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में इजाफा करो, अगरचे कच्चे बच्चे के साथ ही क्यों ना हो। कयामत के दिन जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ इतनी ज्यादा उम्मत होगी कि मैं नबियों पे फख्र करूंगा। अल्लाह अकबर। ये जो आज असेंबलियों के अंदर बैठ के बोली जाती है कि बच्चे 2 ही अच्छे, ये मगरब का एजेंडा तो हो सकता है, मेरे नबी की तालीम नहीं हो सकती। सही हदीस में आता है जब बच्चा मां के पेट में 120 दिन का होता है तो फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका रिस्क भी लिख जाता है। अब जो लिखा है वो मिलकर रहेगा। हर आने वाला अपना मुकद्दर साथ लेके आता। ये मैंने भी देखा है, आपने भी देखा। अगर अल्लाह ने खुशहाली दी है तो किसी के 10 बच्चे हैं फिर भी खुशहाल है। अल्लाह ने खुशहाली नहीं दी तो किसी के 2 बच्चे हैं फिर भी परेशान है। ये रिस्क अल्लाह की तकसीम है, जिसको चाहे अमीर बना दे, जिसको चाहे गरीब बना दे। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन जब अंबिया किराम तशरीफ लाएंगे, किसी नबी के साथ 10 उम्मती होंगे, किसी नबी के साथ 5 उम्मती होंगे, किसी नबी के साथ 2 उम्मती होंगे, कोई अकेले ही आ जाए। नबियों ने तबलीग की, बेलौस घर घर जाके पैगाम हक पहुंचाया, लेकिन तबलीग मुअस्सर नहीं हुई, कौम ने कबूल नहीं किया। तो फरमाया उम्मती थोड़े थोड़े नबियों के साथ होंगे, लेकिन फरमाया जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ इतनी ज्यादा उम्मत होगी कि मैं नबियों पे फख्र करूंगा। रल मोमनो तुसी दुआ मंगो, शाला जन्नत उम्मत नाल भरी होवे। रल मोमनो तुसी दुआ मंगो, शाला जन्नत उम्मत नाल भरी होवे। रहीम बख्शा कुल पैगंबरां दी, शाला इज्जत रसूल दी बड़ी होवे। तो कसरत उम्मत मेरे नबी का इफ्तिखार है जो हुजूर को अता की गई। कौसर का एक माना हौज़े कौसर है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम। मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। आना फरतकुम अलल हौस, फरमाया मैं हौज़े कौसर पे तुम्हारा फर्त जा रहा हूं। ये फर्त लफ्ज के साथ आप मानूस है। बच्चे की नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाती है
اس کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرد بنا، جس کا ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخرت۔ لیکن عربوں میں پیدل قافلے چلتے، تو جہاں قافلے نے جا کے رکنا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا، تو قافلے کے اندر سے 5-4 جوانوں کو پہلے بھیجتے کہ تم جا کے وہاں انتظام کرو، چٹائی بچھاؤ، پانی چھڑکو۔ جب تھکا ہوا قافلہ پہنچے تو اس کو انتظام خود نہ کرنا پڑے، تو قافلے سے پہلے جا کے انتظام کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں فرد۔ میرے حضور نے فرمایا آنا فارتکم علی الحوض، میں جو تم سے پہلے جا رہا ہوں نا، یہ حوض کوثر پہ تمہارا فرد جا رہا ہوں کہ تمہارے آنے سے پہلے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دوں۔ جب تھکی ہوئی امت آئے گی حوض کوثر کا جام پیے گی، سارے غم ہی بھول جائے گی۔ قیامت کا ایک دن صاحب 50,000 سال کا ہوگا، اور جس خوش نصیب کو حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی مل گیا، اس کو 50,000 سال کے دن میں دوبارہ پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ وہ حوض میرے حضور کو دیا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے اوپر جو پیالے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر، اور حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ میرے حضور کے 4 یار بیٹھے ہوں گے۔ اگر کسی بد نصیب کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا، اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ حوض کوثر کا جام وہی پیے گا جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام۔ صاحبو، اس امت کے ساتھ سازش ہو رہی ہے اور امت کو 2 گروہوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کی بات کرتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جب ان کا بغض زبانوں پہ آتا ہے تو وہ صحابہ کی بات کرتے کرتے یزید کے نعرے مارنے شروع کر دیتے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اہل بیت کی بات کرتا ہے لیکن صحابہ پیغمبر پر زبان درازی کرتا ہے۔ آپ کبھی بھی اس فتنے کا حصہ نہ بنیے گا صاحب۔ آل بھی حضور کی ہے، صحاب بھی حضور کی، یہ دونوں مشکات نبوت کی کرنیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ روشن واضح ہے، جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اور امام شافعی نے تو قلم توڑ دیے، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری شان ورال ورا ہے، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو آل بھی حضور کے ہیں اور اصحاب بھی حضور کے ہیں۔ ہم آل کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اصحاب کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فتنے کا دور ہے، امت کو 2 گروہوں میں بانٹ دیا، اور اس انداز سے دین پیش کیا گیا کہ جس طرح صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں کوئی جنگ ہے، ٹھوکر یہ لگی ہم نے قرآن سے دین لینا تھا یا حدیث رسول سے دین لینا تھا یا سیرت رسول کو ہم نے دیکھنا تھا، اور تاریخ کے وہ واقعات جو قرآن و حدیث کے مطابق آتے اس کو ہم قبول کرتے، اور جو قرآن و حدیث کے مخالف جاتے ان کو ہم چھوڑ دیتے، کیونکہ تاریخ بعد میں لکھی گئی ہے، لکھنے والے اپنے بھی تھے بیگانے بھی تھے، اور بہت کچھ اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو تاریخ کے جھوٹے افسانوں کو بنیاد بنا کے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ او خدا کے بندے، جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور رب کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے رحماء بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے، تو پھر بات ختم ہوگی۔ جب حضور کے صحاب سارے آپس میں پیار کرنے والے ہیں تو پھر امت کو 2 گروہوں کے اندر کیوں بانٹتے ہو؟ اور میرے شیخ طریقت تو فرمایا کرتے ہیں اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب رسول نبی کے در والے ہیں۔ ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر۔ تو کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے جو میرے حضور کو عطا کیا گیا۔ کوثر کا ایک معنی قرآن مجید ہے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا پہ تشریف لائے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے معجزات بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئے، لیکن میرے حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، یہ قیامت تک اصلی صورت کے اندر اس امت کے پاس موجود رہے گا۔ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود
قرآن مجید کی کوئی زیر زبر بھی نہیں بدل سکا. بڑے فتنے آئے اور اس وقت سے لے کر آج تک یہودی لابی، غیر مسلمین، مستشرقین ایڑی چوٹی کا دور لگا رہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ کریں. لیکن قرآن کی مثل نہ کل ممکن تھا، نہ آج ممکن ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اس کی مثل لا سکتا ہے. میرے امام نے کہا تھا تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان نہیں. امام سیوطی نے لکھا تھا اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو پھر بدر احد کی جنگ نہ ہوتی. سیدھی سی بات تھی، وہ سارے جمع ہو کے قرآن کی مثل کو صورت لے آتے، لیکن ممکن نہیں تھا. ایڑی چوٹی کا دور لگا لیا لیکن قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا. لیکن آج یہ ہماری بے اتنائی سے ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے قرآن سے بے اتنائی برتی. قرآن کے ساتھ جو ہمارا رشتہ مضبوط ہونا تھا وہ کمزور ہو گیا، اور آج یہ ذلت ہمارا مقدر بن گئی. ورنہ قرآن مجید مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے. قرآن مجید گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے. قرآن مجید گمراہوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہ صحیفہ نور ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے. مومنوں کی ماں حضرت اماں صدیقہ فرماتی ہے سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. تو یہ فاتح کتاب تھی، لیکن آج ہم نے قرآن سے بے اتنائی برتی تو ذلت ہمارا مقدر بن گئی. میرے حضور فرماتے ہیں قرآن آسمان سے وہ لٹکتی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں. لیکن آج دیکھیں یہ صحیفہ نور ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم نے اس سے بے اتنائی برتی تو ذلت مقدر بن گئی. یہ ایرانی خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست بے ذوق تن آسانی ہے. اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر. تم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی. دیکھو پوری دنیا کے اوپر کابل میں، قندار میں، قلعہ جنگی میں، تورا بورا میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، غزہ میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے. اتنا سستا خون مسلمان کا، جتنی تعداد آج مسلمان کی ہے ماضی کے اندر کبھی نہیں ہوئی. 1.5 ارب سے ہم تجاوز کر رہے ہیں اور 56-57 اسلامی ملک ہیں اور جدید اسلحہ ہمارے پاس ہے، مزائل ہیں، تیل کے ذخائر موجود ہیں، مدنیات سے مالا مال ہیں اور خیر سے ایٹمی طاقت بھی ہیں. لیکن 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران یہ 1.5 ماہ ہو گیا فلسطین کی جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک بندہ بھی ڈھب کا بیان نہیں دے سکا. وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں فریاد کر رہی ہیں، امت کو آواز دے رہی ہیں. کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین، اج لکھاں دیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن. اج دین نبی دا وانگ یتیمہ تے کر کر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے. آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان بے بس اور بے حس ہیں. ایک وہ وقت تھا ہم 313 تھے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن غیرت ایمانی موجود تھی. آپ تاریخ پڑھیں، حفیظ جلندری اس کا نقشہ بیان کرتا ہے. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. اللہ اکبر. جنگی جانور گھوڑا ہوتا ہے وہ 2 تھے، جنگی اسلحہ تلوار ہے وہ 8. کسی کی نوک ٹوٹی، کسی کا دستہ ٹوٹا، کوئی زہر میں بجھنے والی. جنگی لباس زرہ ہے وہ 6 تھی. اور جب یہ مدینے سے نکلے جن کے پاس کچھ نہیں تھا کھجور کے ڈنڈے توڑ لیے. اللہ کے مجاہد جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے نبی نے چادر کی بکل ماری تھی اور حضور آگے چل رہے تھے اور مشرکین نے، غیر مسلمین نے تانا دیا، مسلمانوں کس سہارے پہ جا رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس اسلحہ، نہ لاتے حرب و ضرب، نہ کھانے پینے کا سامان.
ادھر دنیا کی سپر طاقت اسلحے سے لیس اور وافر مقدار میں ان کے پاس اسلحہ، اور تم کس سہارے پہ جا رہے ہو؟ صحابہ نے اشارہ کیا میرے حضور کی طرف، کہا نہ تیغ و تیر پر تقیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہم حضور کے آسرے پہ نکل آئے ہیں، حضور کے سہارے پہ نکل آئے ہیں، اور پھر جو انہوں نے عظیمت کی داستانیں رقم کی، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہا تھا، اور حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ لیکن آج 1.5 ارب مسلمان سارے مل کر 56 اسلامی ملکوں کے حکمران مل کر فلسطین کے اندر پانی کی ایک بوتل بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اس قدر ہم ذلیل ہیں، اس قدر بے بس ہیں، اس قدر مجبور ہیں۔ یہ دن کیوں دیکھے؟ اقبال کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ اگر عزت چاہتے ہو تو آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ گر تمہیں خاکی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال کہتا ہے اگر تم مسلمان جینا ہے تو پھر قرآن کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں ان جوانوں کا وجود غنیمت ہے جو اس گئے گزرے دور میں قرآن کی نوکری کرتے ہیں اور گھر گھر جا کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، نہ نوٹ چاہتے ہیں نہ ووٹ چاہتے ہیں، اور تمہیں بھی چاہتے ہیں آؤ قرآن کے نوکر بن جاؤ، آؤ حضور کے غلام بن جاؤ۔ یقیناً یہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس دور میں قرآن کی نوکری کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے مخلص ہو کے قرآن کے نوکر بن جائیں، پھر دیکھنا قرآن دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، آنے والی نسلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، پھر دیکھنا قرآن دنیا آخرت کے اندر عزت عطا فرمائے گا۔ تو کوثر سے ایک معنی قرآن مجید ہے، اور کوثر کا ایک معنی میرے نبی کو حق شفاعت دیا گیا، اللہ نے اختیار دے دیا۔ محبوب چاہو تو حق شفاعت لے لو، چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخشتے ہیں اور آدھی کا حساب لیتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا میں آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لیا۔ آپ جان تو گئے ہوں گے کہ میرے حضور نے حق شفاعت کیوں لیا؟ اس لیے کہ آدھی کیا شفاعت کر کے ساری امت کو بخشواؤں گا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ سچی بات یہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک ہی تو شہر مدینہ ہے۔ آپ جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ آج بھی حدیث سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ جب میرے حضور شفاعت کا دامن پھیلائیں گے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی رحمت میں چھپا لیں گے۔ مسلم کے لفظ سے میرے حضور نے ایک دن ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی فبقا، امتی امتی کہتے ہوئے ساتھ ہی میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، اے جبریل جلدی جا میرے نبی سے پوچھ محبوب کیوں روئے ہو؟ اور کہا سن تیرا رب جانتے نبی کیوں رویا، جب جانتے تو پوچھتا کیوں؟ یہ پیغام دینا تھا امت کو کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئیں اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، اللہ کا سلام اور پیغام دیتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا۔ جبریل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، پھر رب کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، محبوب پریشان ہونے کی حاجت نہیں، قیامت کے دن جیسے تم کہو گے ویسے ہی کر دیں گے۔
والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ، ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو میں اتنی دیر تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی کو حق کے شفاعت دیا گیا، وقت سمٹ گیا۔ اور بھی بہت سارے معنی علماء نے بیان کی کوثر کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں دنیا آخرت کی ہر بلائی ہر خیر اللہ نے اپنے محبوب کی جولی میں ڈال دی۔ جب اتنا کرم ہوا نا تو پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ پھر جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے کوئی پڑھ سکتا؟ ساری ساری رات مصلی پہ گزارتے حتیٰ تورمت قدمہ، پنڈلیاں سے اجڑ، اور جیسی قربانی میرے نبی نے دی ہے کوئی دے سکتا ہے؟ ہر وقت دین کے لیے مال جان اولاد کی قربانی دینے کے لیے ہر لمحہ تیار رہے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے نبی نے 100 اونٹ قربان کیا، ریٹ اپنے ہاتھ سے اور باقی مولا کائنات میں۔ کبھی آپ نے اونٹ کو نہر ہوتے دیکھا ہوگا کہ جب اونٹ نہر کرتے ہیں تو 10 آدمی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی نکیل پکڑتا ہے، کوئی رسا پکڑتا ہے، کوئی خنجر پکڑتا ہے، اونٹ پھر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن لاکھ درود و سلام ہو امام الانبیاء کی ذات پہ، جب میرے نبی نے خنجر ہاتھ میں پکڑا تو کسی اونٹ کو رسی نہیں باندھی، اونٹوں نے خود ہی لین بنا لی، اور ایک اونٹ دوسرے کو دھکا دے کے اپنی گردن آگے کرتا، بھاگ جانے کی فکر نہیں، جان بچانے کی فکر نہیں، جلدی یہ ہے کہ حضور کے ہاتھ سے خنجر میری گردن پہ چل جائے۔ اتنی محبت کرتے ہیں جانور میرے نبی کے ساتھ، اتنی وفا کرتے ہیں جانور میرے حضور کے ساتھ۔ ذرا میں بھی اپنے اندر اتر کے دیکھوں، آپ بھی دیکھیں ہماری وفا کا عالم کیا ہے۔ دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں، جب ہم محفل میں ہوتے ہیں تو ہر بندہ عاشق رسول ہوتا ہے، لیکن عشق کا حال یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد محفل میلاد ہوتی ہے تو ہم گھر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو جائے، بعد میں جائیں گے۔ نماز فرض تھی، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے، تو محفل میں آنا مستحب تھا، چوتھا درجہ، اور نماز پڑھنا فرض تھی۔ ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہ دی۔ میرے بھائی آج جو ہماری ذبح حالی کا سبب ہے، اتنا سچا سچا مسلک ہمارا کسی اور کا نہیں، لیکن ہم دن بدن سمٹ رہے ہیں، باقی لوگ پھیل رہے ہیں، کیوں؟ ہر دانشور نے ایک بات لازمی لکھی ہے کہ ہمارا شعور دین ناقص ہے، جو فرض کی اہمیت ہے اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اور جس کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے مناظرے، ہمارے مجادلے، ہماری تقریریں، ہماری تحریریں مستحب کے گرد گھومتی، مستحب آگے آ گیا، فرض پیچھے چلا گیا، جو اصل چیز تھی وہ غیر اہم ہو گئی، اور جو اتنی اہم نہیں تھی اس کو ہم نے اہم بنا لیا۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ہر دعویٰ دلیل سے مضبوط ہوتا ہے، اور دلیل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز بھی قبول نہیں، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی نوکری بھی قبول نہیں۔ نماز اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ میرے بھائی یہ صرف کانوں کا چسکا نہیں ہے کہ ہم وقتی طور آئیں، ذوق لیں، نعرے ماریں اور لنگر کھائیں چلے جائیں۔ یہاں تو ہم نے اپنے اندر اترنا ہے، یہاں تو خود کلامی کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کا مزاج کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے۔ اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن صاحب اپنا تو بن۔ تو جو شخص اپنے ساتھ بھی مخلص نہ ہو وہ بھی کوئی انسان ہے۔ میں اور آپ غور کریں کہ قرآن و حدیث کا مزاج کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کب صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ قرآن کی نوکری کریں گے، قرآن کے نوکر بن جائیں گے، اور اس دین کے ابلاغ کے لیے قرآن کا پیغام لے کے گھر گھر پہنچیں گے، جس دین کے لیے میرے نبی نے طیف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے تھے،
جس دین کے ابلاغ کے لیے میرے حضور کے راستے میں گڑھے کھودے گئے تھے، کانٹے بچھائے گئے تھے اور بہتان لگائے گئے تھے، لیکن میرے نبی کے اٹھتے ہوئے قدم آگے ہی بڑھتے گئے۔ حضور گھر سے نکلتے ہیں، گھروں سے بچ بچ گزرتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں اور پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے عاشق رسول ہیں، لیکن سچے عاشق رسول دیکھنے ہو تو پھر تمہیں مدینہ المنورہ کا سفر اختیار کرنا ہے۔ وہ حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، جنہوں نے عملی طور پہ اپنا مال جان اولاد سب کچھ قربان کیا، لیکن آپ کو ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی ہو، ایک بھی۔ مولا علی کی بس ایک ہی قضا ہوئی تھی نا کہ آنکھوں میں آنسو آ گیا تھا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو ایک نوجوان متقی پرہیزگار، فرض تو سارے ہی پڑھتے، وہ نفل بھی بڑے پڑھتے۔ ایک دن وہ فجر کے وقت نظر نہ آیا۔ حضرت عمر دوستوں کو ساتھ لے کے اس کے گھر چلے گئے، دروازے کو دستک دی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے بندے غائب تھے نماز سے والا؟ بولیے ذرا۔ ایک بندہ غائب تھا۔ عمر محلے کے چودھری کا نام نہیں، کسی ایم پی ایم ایل اے کا نام نہیں، حضرت عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، گھر جا کے حال پوچھ رہا۔ مسجد نبی کے امام و خطیب ہیں، گھر جا کے حال پوچھ رہا، کیونکہ ایک بندہ غائب تھا۔ تو جس محلے سے 95 غائب ہوں، 5 آئے ہوں، تو لاما صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ دروازے کو دستک دی تو ان کی والدہ باہر آئی، کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہے، تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا دی۔ تو جناب عمر نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن میں تو حیران ہوں ایسے عاشقوں پہ، یہ تو 12 ربیع الاول کو بھی جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرہ مار رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے صاحب تجھے موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ اگر واقعی موت قبول ہوتی تو اپنے آپ سے سوال کرتا، یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا تو کعبے کا طواف بھی رک گیا۔ تو بھائی جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ تو آج کے درس قرآن پہ آنے والوں یہ عزم کرو کہ آج کے بعد ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اور اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں یا آج نیت کر لی ہے تو ایک نیت اور کر لو کہ اگر ہمارے گھر میں یا محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے ہم اس کو نماز کی دعوت دیں گے۔ دیکھیں یہ دین دعوت سے پہلے ہم نے دعوت دینا چھوڑ دی، ہمارا کام صرف کوشش کرنا تھا، دعوت دینا تھا، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری۔ نبیوں نے بھی پیغام پہنچانے کے بعد یہی کہا تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام پہنچانا ہے، کوشش کرنا ہے، دل کو بدلنا رب کی ذمہ داری۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا، کہتے بڑا ترس آیا، یہ اشرف المخلوقات ہے اور ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا، اللہ کی شان کریمی دیکھی۔ جب میں صبح تہجد کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ، باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی، دن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا راستہ بتایا، خاطر سے آواز آئی اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ ہم کسی کو دعوت تو دیں، لے کر تو آئیں، رب کی بارگاہ میں دعا تو کریں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے۔ یہی پیغام ہے، گھر دو عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔